اتفاق سے رمضان کے لاسٹ میں عمرہ کرنے کا موقع ملا اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے۔ اب عمرہ کرنے بھی جو لوگ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، عمرہ کی برکت بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی۔ وہاں بھی صاحب طواف ہو رہا ہے، ساتھ میں سیلفی لی جا رہی ہے۔ اب بالی ووڈ کی بڑی بڑی ہیروئنیں صاحب ساری زندگی وہ ننگا پن کرتی رہی، ناچتی رہی، گاتی رہی، اب وہ اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے کیا کر رہی؟ عمرہ کرنے جا رہی ہیں۔ عمرہ کرنے گئی، اب وہاں کیا ہے صاحب، فوٹو شوٹ ہو رہا ہے۔ مدینہ کے اندر پہنچی تو جو بڑی بڑی چھتری لگی ہے مسجد نبوی کے اندر، اس کے نیچے، میں ایک بالی ووڈ کی ہیروئن نام نہیں لوں گا ورنہ چینل والے بھی فٹ فٹ سے تھمبنیل ڈال دیں گے، وہ بیچاری جا کے وہاں فوٹو شوٹ کر رہی اور آ کر کے پھر اپنا فلمیں بنانے لگی۔ پھر وہ سارے کام جو فلمی دنیا کے ہو رہے تھے وہ ہونے لگے۔ اب دھیرے دھیرے عمرہ اور حج کی روحانیت بھی میرے بھائیوں ختم ہو رہی ہے۔ پہلے وہ دور تھا، لوگ جب عمرہ کرنے جاتے تھے، حج کرنے جاتے تھے، جب واپس لوٹتے تھے تو دل کی دنیا بدل جاتی، دل کی دنیا بدل جاتی تھی، ایک چینجنگ آ جاتی تھی، ایک پریورتن آ جاتا تھا۔ آج کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے۔ آج پیسہ والا ہے، چلو بھائی چلو، جیسے لوگ پکنک منانے جاتے ہیں، کوئی ممبئی جاتا ہے، کوئی کولکتہ جاتا ہے، کوئی دلی جاتا ہے، چلو ہم عمرہ کر کے چلے آئیں۔ اب عمرہ کو لوگوں نے سچے دل سے کوئی عمرہ کرے، اگر کوئی اپنے حلال کمائی سے اور سچے دل سے کوئی حج اور عمرہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لگاتار حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور انسان کی غربت اور فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ مگر افسوس ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں کہ آج ہم اور آپ عمرہ کرنے اور حج کرنے جا رہے ہیں تو وہاں بھی ہم دنیا داری کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دل کے کٹھور ہو۔ حرم کے اندر آج بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، آپ بہار کے سیمانچل کے رہنے والے، آپ کو عربی زبان تو نہیں آتی ہوگی عام طور سے، آپ عربی زبان کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے، مگر امام جب حرم کے اندر قرآن پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو چیر رہا ہے۔ جب عذاب کی آیتیں آنے لگتی ہیں، جب جہنم کی آیتیں آنے لگتی ہیں اور حرم کا امام اس آیت کے اوپر رونے لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں مسلیان بھی رونے لگتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اس میں افریقہ کا کالا بھی رو رہا ہے، اس میں یورپ کا گورا بھی رو رہا ہے، اس میں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی رو رہا ہے، اس میں انڈیا کا انڈین بھی رو رہا ہے۔ جن کی زبان عربی نہیں ہے، جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے، جو عربی زبان کو نہیں سمجھتے، مگر قرآن کی ایسی کیفیت ہے میرے بھائیوں، قرآن کا ایسا اثر ہے کہ قرآن ڈائریکٹ دل پر اثر کرتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ کیا میوزک کے چکر میں پڑے ہوئے، کار چلا رہے ہو میوزک بجا رہے۔ ابھی میرا ایک پروگرام تھا دربھنگا میں، اب ڈرائیور بیچارہ غیر مسلم تھا، رات کا ٹائم تھا، مجھے جلدی نکلنا بھی تھا، صبح کلاس بھی کرنی تھی۔ ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب اگر اجازت ہو تو گانا بجا دوں۔ میں نے کہا بھائی تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہے یار، اب تو مجھ سے گانا بجانے کی اجازت مانگ رہے ہو۔ میں نے کہا دیکھیے رات کا سمے ہے، آپ کو بھی نیند لگ رہی، تقریر کر کے آپ تھکے ہارے ہیں، اور میں اگر کچھ بجاؤں گا نہیں تو مجھے بھی نیند آنے لگے گی، پھر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم گانا بجانا چاہتے ہو بجا لو، ہلکی آواز میں بجاؤ، میں پیچھے لیٹ جاتا ہوں، سو جاؤں۔ تو یہ غیر مسلم کر رہا ہے، چلو بھائی اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، مگر مسلمان ڈرائیوروں کو میں دیکھتا ہوں، مسلمان لڑکوں کو دیکھتا ہوں، ان کی کار کا جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، میرے سامنے تو گانا نہیں بجاتے، کبھی کبھی غلطی سے بجنے جلدی سے بند کر، تو گانا بجا رہا ہے آج ہمارا نوجوان، یہ نہیں سوچتا ہے اگر کار چلاتے ہوئے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی، اسی حال میں ہم مر گئے تو قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو اس دن بھی گانا سنتے ہوئے اور گانا بجاتے ہوئے اٹھیں گے۔ کتنی بد نصیبی کی موت ہوگی، کتنے افسوس کی۔ کانوں میں ایئر فون ٹھوس کے اور کانوں میں ایئر فون ٹھوس کر کے وہ گانا سن رہا ہے، اللہ نہ کرے اسی حال میں اگر روح نکل گئی اور دل کی دھڑکن بند ہوگی تو کیا حال ہوگا۔
اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو قرآن پڑھتے ہوئے مرے گا وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گانا سنتے ہوئے مرے گا وہ گانا سنتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے مرے گا وہ گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے اٹھے گا، جو زنا کرتے ہوئے مرے گا وہ زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، جو شراب پیتے ہوئے مرے گا وہ شراب پیتے ہوئے اٹھے گا، جو حلال کام کرتے ہوئے مرے گا وہ حلال کام کرتے ہوئے اٹھے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر احرام کی حالت میں حاجی کا انتقال ہو جائے تو اس کو الگ سے کوئی کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی احرام کے کپڑے میں اسے کفنا دو، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ حاجی جب اٹھے گا تو اسی احرام کے کپڑے میں اٹھے گا اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ میرے ساتھیوں، اگر آپ کو گانا اور میوزک سے پیار اور محبت ہے اور آپ کے دل کو گانے کی آواز سے سکون ملتا ہے، میوزک سے سکون ملتا ہے، تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ دل کے اندر ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، دل مردہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، ایمان والوں کے دلوں کو تو قرآن سے سکون۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن سنا بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت خوبصورت آواز تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ انی احب ان اسمعہ من غیری، آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آج تم مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ قرآن پڑھنے لگے، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھ کر کے قرآن سن رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ آخری بار تم نے اپنے موبائل میں قرآن کب سنا؟ چلو آؤ اسی بات پر چیک کیا جائے، تمہارے یوٹیوب کی ہسٹری چیک کی جائے، تمہارے براؤزر کی ہسٹری چیک کی جائے، تم نے لاسٹ ٹائم قرآن کو کب پلے کیا تھا، تمہارے موبائل میں قرآن کب تم نے سنا تھا، قرآن کو کب چلایا تھا؟ چیک کیا جائے تو شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی، شرمندہ ہونا پڑ جائے گا، موبائل آپ لاک کر کے واپس رکھ دیں، نہیں مولوی صاحب رہنے دیجیے۔ یہ حالات ہے ہمارے، ہمارا نوجوان آج قرآن کو نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے۔ تمہارے نبی کا حال یہ ہے، نبی قرآن سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ قرآن۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا، اللہ کے پیارے نبی غور سے قرآن کو سننے لگے۔ میں سورہ نساء کی تلاوت کر رہا تھا، میں پڑھتے پڑھتے جب سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے اوپر سے گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا اللہ کے نبی نے کہا حسبک الآن، اے عبداللہ اب رک جاؤ، اب بس کر دو، اب رک جاؤ، اب اسٹاپ کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نظروں کو اٹھا کر کے دیکھا کہ اللہ کے نبی مجھ کو کیوں روک رہے ہیں، کیوں منع کر رہے ہیں۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ ذمہ داری کا جو احساس آپ کو ہوا، جو ذمہ داری قیامت کے دن آپ کے کندھوں پر ڈالی جائے گی، اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ نبی تو روئیں اپنی ذمہ داری کو یاد، اور ہم اور آپ بس اسی پر فخر کریں کہ صاحب ہم تو اہل حدیث ہیں، جنت ہمارے باپ کی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہم لے کے بیٹھے ہیں۔ ہم اور آپ کبھی ہمیں قرآن پڑھ کر کے اور سن کر کے ہمیں رونے کی نوبت ہمیں نہیں آتی۔ میرے بھائیوں یہ آنکھیں خشک ہیں مولا، انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں مولا، انہیں رونا نہیں آتا۔ کبھی غور کرو میرے بھائیوں، آخری بار آپ کی آنکھوں سے آنسو اللہ کے خوف سے کب نکلے؟ کسی کے مرنے پہ نکلے ہوں گے، کوئی تکلیف ہوئی ہوگی نکلے ہوں گے، کوئی درد ہوا ہوگا نکلے ہوں گے، مگر ان آنسوؤں سے اللہ کے خوف سے آنسو کب نکلا تھا؟
ذرا سوچنا میرے بھائیوں، ذرا ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں، اللہ کے خوف سے آنسو کب نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، 60 سال کا ہو جاتا ہے تو آٹومیٹک اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے اب تو مرنے والا ہوں، اب تو قبر میں جانے والا ہوں، تب تو انسان آٹومیٹک سدھر جاتا ہے۔ اصل جو سدھرنے کی عمر ہے وہ تو جوانی کی عمر ہے، جو توبہ کرنے کی عمر ہے، جو اللہ سے معافی مانگنے کی عمر ہے، معاف کرنا، وہ 20 سے 40 سال کے بیچ کی۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم نی شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے، جب پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، تب شریف بن گئے تو کون سا کمال۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے کے پہلے سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ گناہ کی لذت تو آج مل جائے گی، گناہ کا مزہ تو مل جائے گا، مگر اس گناہ کے بعد اس کا جو اثر تمہاری زندگی پر پڑے گا، جو پچھتاوا تمہیں ہوگا، اس پچھتاوے کے بعد تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ میرے نوجوان بھائیوں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج آپ نوجوان ہیں کل آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے، کیا گارنٹی؟ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے بالکل جوان آدمی، ہمارے یوپی کے اندر بنارس سے 100 کلومیٹر دور ہے الہ آباد، الہ آباد میں بالکل نوجوان ینگ لڑکا مجھے ملتا ہے، پیشے سے ڈاکٹر ہے، اور میری عادت ہے اگر تقریر میں کوئی ویل کوالیفائڈ ویل ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا اگر انسان اگر ملنے آتا ہے میں بڑی توجہ سے ملتا ہوں، کیونکہ آج کے اس دور میں پڑھے لکھے لوگ اور جو ہے سماج میں جن کا ایک مقام اور اسٹیٹس ہے، اس طریقے کے لوگ اگر پروگرام میں آ رہے ہیں اور علماء سے ملنے آ رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے، ایسے لوگوں کا ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، استقبال۔ نوجوان لڑکا ہے 20-22 سال کا، ملنے آتا ہے، مولانا آپ کی تقریر بہت شوق سے سنتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، نمبر کا آدان پردان ہوتا ہے، بیچ بیچ میں کبھی کبھی واٹس ایپ بھی کرتا ہے، فیس بک بھی چلاتا تھا وہ لڑکا۔ پھر ایک دن اس کے فیس بک پر ایک پوسٹ آئی، میں بہت بیمار ہوں، میرے لیے دعا کیجئے گا، میں بہت بیمار ہوں۔ اس کے بعد اس پوسٹ کے ڈالنے کے بعد تقریباً 1-2 ہفتے کے بعد خبر آتی ہے کہ ڈاکٹر فلاں صاحب جو الہ آباد کے رہنے والے ہیں بلڈ کینسر ہو گیا، انتقال۔ 1 سال پہلے جب وہ لڑکا ملا تھا مجھے، اس کی باڈی کو دیکھ کر کے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 1 سال بعد اس کے مرنے کی خبر ہے۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں ہماری موت کا کیا بہانہ ہے۔ ہمارے اتر پردیش ہی کے ایک نوجوان عالم دین تھے مولانا عبد الرحمن سلفی، ممبئی کے اندر ایک مسجد میں امامت کراتے تھے، کئی پروگراموں میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام کیا، بنگال میں اور اسی طریقے سے ممبئی میں، اور 1 سال رمضان میں تفسیر کا بیان کرنے کے لیے کرنول شہر میں آندھرا پردیش میں میں نے بات کر کے ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا تھا، وہاں پر بھی وہ گئے تھے، بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے، میں بھی محبت کرتا تھا ان سے۔ ایک پروگرام میں ممبئی سے پونا جاتے ہیں اور پونا کا پروگرام کر کے چونکہ مسجد کی امامت کہتے دنیا کی سب سے ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے مسجد کی، دنیا کی اور ڈیوٹی میں 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، 10 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، مگر مسجد کے امام کو 24 گھنٹے ڈیوٹی۔ فجر کی نماز میں سارا محلہ نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولوی صاحب کیوں نہیں آئے، مولوی صاحب کیوں نہیں آئے؟ مولوی صاحب شادی شدہ ہیں، بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ناپاک ہوئے ہوں، طبیعت ٹھیک نہ رہی ہو، رات میں نہانے کا موقع نہ ملا ہو، پانی گرم کرنے کا موقع نہ ملا ہو، کوئی بھی وجہ رہی ہو، نہیں صاحب امام صاحب کی تنخواہ کاٹی جائے گی، فجر کی نماز میں کیوں نہیں آئے کہ آج میں سمجھ رہا ہوں بارش کا موسم ہے، دھیرے دھیرے یہاں بارش کی بوندیں ہمارے یوٹیوبر حضرات کے موبائلوں پر بھی چھو رہی ہے، بہت لمبا ٹائم نہیں لوں گا آپ سے، کچھ دیر اور صبر کر لیجئے، قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں آج سب سے ٹف ڈیوٹی اگر کسی کی ہے تو امام۔ مولانا عبد الرحمن سلفی بالکل ینگ ایج کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ہیں، میں ان کے گاؤں میں بھی گیا ہوں اتر پردیش
प्रदेश में सिद्धार्थ नगर में उनका गांव। पूना में प्रोग्राम हुआ, रात ही में उनको मुंबई वापस आना है क्योंकि फजर की नमाज भी उनको पढ़ना। वहां मुंबई और पूना के बीच में टैक्सी चलती है और बड़ी स्पीड में वो टैक्सी वाले चलाते हैं क्योंकि उनको रात में जल्दी जल्दी मुंबई से पूना, पूना से मुंबई करना रहता है, ज्यादा पैसा कमाना रहता है। ड्राइवर ने बेहिसाब गाड़ी चलाई, बड़ी स्पीड में गाड़ी चल रही थी, 100-150 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। एक जगह रास्ते में जो डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर में ले जाके ड्राइवर ने पूरी स्पीड में गाड़ी ठोक दी। गाड़ी के अंदर 10 लोगों में से 7 लोग ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए। मौलाना अब्दुल रहमान सलफी अल्लाह रहमत मगफरत फरमाए, ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हो गया, पूरा सर पीछे गया और बड़ी मजलूमाना तरीके से उनकी मौत हुई। क्या पूना जाने के पहले उन्होंने सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा? हम नहीं जानते मेरे भाई, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी बीमारी, कौन सा बहाना हमारी जिंदगी की सांसों की डोर को खत्म कर देगा, हमारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। मेरे भाइयों, जिंदगी का नाजायज इस्तेमाल मत करो, जवानी की इन घड़ियों का मिसयूज मत करो। इस जवानी में गलत काम करके अगर अल्लाह के चले गए बगैर तौबा किए तो पछताना पड़ेगा। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फररतु फी जंबिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह से तौबा कर लो, माफी मांग लो, सुधर जाओ, इसके पहले कि कयामत के दिन तुमको कहना पड़े कि हाय हमारी बर्बादी, काश मैंने ये लापरवाही न की होती। व इन कुन्तु लमिन साखिरीन, काश मैंने अल्लाह के दीन का मजाक न उड़ाया होता, काश मैं भी दीन पर चलता, मैं अल्लाह के रास्ते पर चलता। मेरे भाइयों, कभी बर्फ बेचने वाले को आपने देखा होगा? बर्फ बेचने वाला जितना जल्दी पॉसिबल हो बर्फ बेच के निकल जाना चाहता है, क्योंकि जितनी तेजी से उसकी बर्फ निकलेगी उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। एक आदमी मार्केट में बर्फ बेच रहा था, सुबह से दोपहर हो गई, थोड़ी सी उसकी बर्फ बिकी थी और बड़ी तेजी से दिन गुजर रहा है और बर्फ उसकी पिघलती चली जा रही है। एक आदमी ने देखा कि वो बर्फ बेचने वाला जब दोपहर हो गई और बर्फ नहीं बिक रही है तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ऐ लोगों, इसके पहले कि मेरा कैपिटल खत्म हो जाए, मेरी पूंजी खत्म हो जाए, मेरा सरमाया खत्म हो जाए, मेरी बर्फ को खरीद लो, मेरा बर्फ खरीद लो, इससे पहले कि मैं लुट जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं। वो आदमी कहता है, उस बर्फ बेचने वाले को जब मैंने देखा तब मुझे कुरान की इस आयत का मतलब समझ में आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक इंसान बहुत बड़े घाटे में है। जो इंसान अपने टाइम की कदर न करे, अपने समय की कदर न करे, अपनी जवानी की कदर न करे, अपने टाइम का सही इस्तेमाल न करे, उससे बड़ा खसारे में और उससे बड़ा नुकसान उठाने वाला मेरे भाइयों कोई नहीं है। आज हमारे नौजवान साथियों को इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि आप अपनी जवानी को कहां। कुरान का वो सवाल हमसे और आपसे हो रहा है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं, नरम पड़ जाएं। आज हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं, मुर्दे को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लेकर के जाते हैं, अपने हाथों से कफनाते हैं, दफनाते हैं, मिट्टी देते हैं, फिर भी अब कोई एहसास नहीं होता कि एक दिन हमारे साथ यही होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, आज बंद कमरे में लाइट को बंद कर दिया जाए, पंखा बंद कर दिया जाए, कमरा बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से पैक कर दिया जाए और उस कमरे में हमको रखा जाए, हमारा दम घुटने लगेगा, हम बेचैन हो जाएंगे। ओ लोगों, जरा तसव्वुर करो, जरा गौर करो, कब्र के अंदर जब आप जाएंगे मेरे भाइयों, हम और आप जाएंगे, उस कब्र के अंदर हमें रखा जाएगा और मिट्टी डाल करके लोग चले जाएंगे। न वहां कोई लाइट होगी, न वहां कोई एसी होगा, न वहां कोई कूलर होगा, न वहां कोई पंखा होगा। वहां अगर एसी और कूलर और रोशनी मिलेगी, हमारे ईमान की बदौलत मिलेगी, हमारी नेकियों की बदौलत मिलेगी। मेरे भाइयों, दुनिया में एसी बहुत लगवाया आपने, दुनिया में पंखा बहुत लगवाया आपने, दुनिया में लाइटिंग बहुत लगवाई आपने, कब्र में वो लाइटिंग कैसे मिलेगी? जरा इस पर भी गौर करो मेरे प्यारे साथियों। आज दिल की कठोरता का ये हाल है, दिल की सख्ती का ये हाल है कि कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने के टाइम भी हमारी आंखों से ना आंसू बहता है, ना हमारे दिल पर कोई असर।
اللہ کے پیارے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، لاش کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی قبر کی ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے آس پاس صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی نے قبر کی طرف دیکھا اور قبر میں ہونے والا جو عذاب ہے، قبر میں ہونے والے جو حالات ہیں، ان کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رونے لگے، اتنا روئے، حدیث کے الفاظ حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے اس جگہ کی زمین بھیگ گئی، وہاں کی مٹی بھیگ گئی، اور آپ نے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم کو جانا ہے، اس قبر میں تم کو جانا ہے، یہاں تم کو حساب دینا ہے، تیاری کرنا ہے تو اس قبر کی تیاری کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج حالات یہ ہیں، میں آپ کے کٹیہار کا حال نہیں جانتا، میں آپ کے پورنیہ ارریہ کا حال نہیں جانتا، مگر بنارس کے قبرستانوں میں میں نے دیکھا کہ بہت سارے نوجوان قبرستان پہ بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، بہت سارے نوجوان قبرستان پہ بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، بہت سارے نوجوان موبائل پر گندی ویڈیو دیکھتے ہیں، یعنی جہاں ہمارے مردے دفن ہیں، جہاں اپنے اپنے عمل کے حساب سے قبر میں ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اس قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی آج انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، موت کو یاد نہیں کرتا ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائے؟ عثمان غنی کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، دھیرے دھیرے بات کریں۔ عثمان غنی کون ہے؟ نبی کے داماد ہیں، نبی کے دوہرے داماد ہیں، نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ عثمان غنی وہ عثمان ہے، ہر موقع پر اللہ کے دین کے لیے، مسجد کے لیے، نبی کے مدرسے کے لیے، نبی کے صحابہ کو پانی پلانے کے لیے، اسلام کی راہ میں لٹانے کے لیے عثمان غنی اپنی دولت کا منہ کھول دیتے ہیں۔ عثمان غنی نے کبھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں رکھا، وہ عثمان غنی جن کا نام لے کر کے نبی نے کہا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان نے اتنا اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، عثمان کا کوئی گناہ بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ وہ عثمان غنی جب قبرستان سے گزرتے تھے زار و قطار رونے لگتے تھے، کسی نے پوچھا کہ اے عثمان کیا بات ہے، جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزل آسان ہے۔ اے لوگوں، جب میں قبر کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے اور میں اپنے آنسوں پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ آج ہمیں اور آپ کو کیا قبرستان پہ جا کے موت یاد آتی ہے؟ نہیں یاد آتی۔ آج تو قبرستان اور قبر پر بھی آج میلہ لگتا ہے، آپ کو یقین نہ آئے ممبئی کی حاجی علی کی درگاہ پہ جا کے آپ دیکھ لیں، یقین نہ آئے لکھنؤ کی دیوا کی درگاہ پہ آپ جا کے دیکھ لیں، یقین نہ آئے امبیڈکر نگر بسکھاری میں کچھوچا کی درگاہ پہ آپ جا کے دیکھ لیں، یقین نہ آئے اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جا کے دیکھ لیں، وہاں آپ کو لڑکیاں بھی نظر آئیں گی، لڑکے بھی نظر آئیں گے، شرک بھی ہو رہا ہے، نظروں کا گناہ بھی ہو رہا ہے، بدچلنی اور بے حیائی بھی ہو رہی ہے۔ آج قبر پہ جا کے موت کس کو یاد آتی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا سوال برقرار ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائے؟ آج ہماری راتیں گناہوں میں گزرتی، ہمارے نبی راتوں کو رویا کرتے تھے، تہجد کی نماز میں آپ روتے تھے، اور ایک دن آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کی اذان تک آپ روتے رہتے ہیں، اور جب حضرت بلال آ کر کے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے بلال آج کی رات میرے اوپر قرآن کی ایسی آیت اتری ہے کہ اس آیت پر جو غور کرے اور جو اس آیت کو پڑھے اور غور نہ کرے اس کے لیے بربادی ہے۔ کون سی آیت تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک ان لوگوں زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر اور رات اور دن کے آنے جانے کے اندر غور کرنے والوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
ان تمام کائنات کے اندر جو غور کرتا ہے وہ عقل مند ہے، اور اس عقل مند انسان کی پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کو یاد